1945 تھا، اس وقت ایک کنسپٹ بن چکا تھا، جتنے بھی ایتھلیٹس تھے، دوڑ لگانے والے جتنے بھی تھے، انہوں نے یہ کنسپٹ بنا دیا تھا 4 منٹ سے کم وقت میں 1 میل کا فاصلہ طے نہیں ہو سکتا۔ جتنے ڈاکٹر تھے، جتنے ماہرین تھے، ان کا ایک ہی کنسپٹ تھا کہ 4 منٹ سے کم وقت میں 1 میل کا فاصلہ طے نہیں ہو سکتا۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں، ناکام ہو گئی۔ پھر پورا رول بن گیا کہ نہیں جناب، کوئی بندہ بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لے اپنے اس جسم کو استعمال کرتے ہوئے وہ 4 منٹ سے کم وقت میں وہ 1 میل کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ 1954 آ گیا، وہاں پہ ایک ایتھلیٹ نے اپنی پوری کوشش لگا دی اور اس نے 3 منٹ اور 59 سیکنڈ میں 1 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ 4 منٹ سے کم وقت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جوان 50 دنوں کے بعد ایک دوسرا جوان تھا، اس نے 3 منٹ اور 59 سیکنڈ میں کر کے دکھا دیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پہلے تو لوگ کوشش کرنا چھوڑ کے کرنے، نہیں اس سے کم وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد 16 لوگوں نے مزید 4 منٹ سے کم وقت میں یہ فاصلہ جو تھا وہ طے کر کے دکھایا۔ لیکن ہم اپنے ذہن میں لیمٹس بنا لیتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ اپنا کوئی آئیڈیا بناتے ہو، آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتے ہو، آپ کا دوست کہتے ہیں نہیں یہ تمہارے سے کہاں سے ہوگا، رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، انہیں نہیں تم کہاں کر سکتے ہو۔ دنیا کی جتنے بھی پروگریس ہے وہ ساری کی ساری صرف ایک آئیڈیا کی بیس پر کرتے ہیں۔ کیا کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ اتنا بڑا بحری بیڑا وہ پانی کے اندر تیر سکے؟ کیا سوچ سکتا تھا؟ اس کے اندر ہزاروں لوگ سوار ہو کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکے؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن کر دکھایا۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا ہزاروں من لوہا جو ہے وہ ہوا میں اڑ سکے؟ لیکن وہ اڑا، لوگوں کے ہزاروں لوگوں کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کیا یہ کوئی سوچا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ ہم فون ملائیں اور امریکہ میں کوئی بیٹھا ہو فوراً اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے؟ نہیں سوچا جا سکتا، لیکن کر دکھایا۔ تو آپ اپنی زندگی میں جو کچھ سوچ سکتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ پہلا ذہن اپنا بنا لیں کہ ہاں میرے رب نے مجھے اگر یہ سوچ دی ہے تو میں یہ کر بھی سکتا ہوں۔ تو آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو پہلے کلیئر کریں، یو کین ڈو ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے، بس آپ کو اسٹرگل کرنے کے لیے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے سارا کچھ کرنے کے بعد ڈسارٹ ہوتے ہیں۔ ڈسارٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے نا یہ سوچا تھا یہ کرنا ہے، 3 سال سے لگا ہوا ہوں لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا، میرے دوست یہ کر گئے وہ کر گئے، لیکن میں جو ہے ابھی پروگریسو ہی ہوں، ابھی میں کوشش ہی کر رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے رزلٹ نہیں ملا، یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو نا اس بات کو تو بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے۔ یہ چائنا میں ایک بانس ہے، اس کو بانس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو گرو کرنے کے لیے نا اس کو 5 سال اور 3 مہینے چاہیے، 5 سال اور 3 مہینے۔ اور اس کی گروتھ کتنی ہوتی ہے بھلا؟ 80 فٹ تک ہوتی ہے، 8 منزلہ عمارت جتنی ہوتی ہے نا اتنی اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ لیکن 5 سالوں میں اس کی گروتھ کتنی ہوتی ہے؟ 5 سالوں میں وہ صرف اتنا بڑھتا ہے کہ زمین سے 1 فٹ 1.5 فٹ تک بڑھتا ہے۔ اور جیسے ہی اگلے جو ہے وہ 90 ڈیز آتے ہیں تو اس کی گروتھ اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ وہ 80 فٹ تک اوپر چلا جاتا ہے، 80 فٹ۔ آپ لوگ جب بھی ایک ٹریننگ لینے والے لوگ ہوتے ہیں ابھی وہ کچھ کما نہیں رہے ہوتے، گھر والوں کے اوپر ایک برڈن ہی ہوتے ہیں، گھر والوں سے بھی پیسے لے کے پاکٹ منی لے کے اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب ٹریننگ لے کے جب وہ اپنی جابس میں جاتے ہیں پھر ان کی ارننگ کا جو لیول ہے وہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا جب ایکسپیرینس آتا ہے، ایکسپیرینس ان کو اور زیادہ اوپر لے کے جاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ لیول پہ لوگ جو ہے دوسرے لوگ جو ہے کما رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لیول پہ لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو یار میں تمہارے سے، تم تو ابھی بھی گھر والوں سے پیسے لے رہے ہو، میں تو جو بڑا اچھا سا کما رہا ہوں، میں وہاں پہ یہ کر رہا ہوں، میں وہاں پہ یہ کر رہا ہوں، میں اتنے پیسے کما رہا ہوں۔ لیکن وہی اسٹوڈنٹ جب اچھا سا پڑھ لیتا ہے، جب وہ FSC کرتا ہے، میڈیکل میں جاتا ہے، نان میڈیکل میں جاتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے یا کسی اور پروفیشن میں جا کے اس کے بعد جب وہ ایک ہائی آفیشل لیول پہ جاتا ہے تو پھر اس کی جو گروتھ آتی ہے وہ جتنی 10 زندگیاں گزار کے بھی اتنا نہیں کما سکتا جتنا کہ وہ پڑھا لکھا بندہ کما رہا ہے۔ جب بزنس مین بزنس ایک جاب کرنے والا جب جاب کر رہا تھا نا تو کہتا لو مجھے تو اتنی ارننگ آ رہی ہے، تم بزنس میں چلے تو تم کیا کما رہے ہو؟
تم تو گھر سے لا کے اور جو ہے وہ کبھی رینٹ بھی دے رہے ہو, کبھی یہ کر رہے ہو, کبھی وہ کر رہے ہو. لیکن اس کا جو بزنس ہے پہلے تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہوتا ہے, ابھی لاس میں چل رہا ہوتا ہے, پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ پروفٹ میں جانا شروع ہوتا ہے. پھر ایک لیول آتا ہے کہ وہ جو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ تم جو ہے ابھی تک گھر والوں سے گھر سے لا کے رینٹ پے کر رہے تھے, تم یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, اس جیسے اس نے 10 بندے 20 بندے بلکہ اس نے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں ملازم کے طور پر, اور ان سے اس سے زیادہ پے اس کو دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بزنس کی گروتھ ہوتی ہے. پہلے کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کو اسٹرگل کرنے کے لیے ہوتا ہے, آپ نے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جیسے کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. پہلے صبر کر رہے ہوتے ہیں, آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے آپ کی گروتھ اتنی آتی ہے کہ آپ دنیا میں پہچان بنا لیتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا کہ جو پانی ہے نا, پانی کو جب بوائل کرتے ہیں 99 ڈگری تک اس کی کوئی بھی جو ہے وہ چینج نہیں آتا, بس وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے, ایک نارمل پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو رہا تھا, بس کچھ نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے, پانی بوائل ہونا شروع ہوتا ہے, وہ اسٹیم بننا شروع ہوتا ہے. اور جب وہ اسٹیم بنتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کالے انجن جو پہلے جو ریل گاڑیاں چلتی تھی اسٹیمز کے لیے چلتی تھی, لاکھوں ٹن اس کا وزن ہوتا ہے ریل گاڑی کا, اس کے اندر پھر ہزاروں لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں. اس اتنی طاقت اس 1 ڈگری کی وجہ سے آ جاتی ہے کہ وہ اس کو ٹرین کو بھگا کے لے کے جاتا ہے. تو وہ آپ نے کوشش کریں جب بھی جہاں بھی جو بھی کام کر رہے ہیں آپ نے دوسروں سے ایک درجہ بڑھ کر کام کرنا ہے. جاب کر رہے ہیں تو ایک درجہ بڑھ کر کام کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ آ بھی لیٹ رہے ہیں اور جا بھی پہلے رہے ہیں, تو یہ کہاں جائے گا, نیگیٹو پوائنٹ میں کاؤنٹ ہوگا. کام ملا ہوا ہے, اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے, اسائنمنٹ ادھوری 90% کر رہے ہیں, 60% کر رہے ہیں, 40% کر رہے ہیں, کر ہی نہیں رہے. آپ کی اسائنمنٹ دوسروں سے, اپنی اسائنمنٹ بھی کی اور دوسروں کو بھی سپورٹ, دوسرے کوئی اور کام ہے اس میں بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ مزید لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا جس بندے نے ایک دن سے دوسرے دن سے بڑھ کر ترقی نہیں کی وہ گاٹے, جس کا ایک دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے وہ انسان کیا ہے, وہ گاٹے میں. یعنی کہ آج آپ کی پروگرس پچھلے دن سے زیادہ ہونی چاہیے, آپ کی آج کی لرننگ پچھلے دن سے زیادہ ہونی چاہیے, تب آپ گروتھ زیادہ. ایک نا وہ آدمی تھا, وہ نا دریا کے کنارے اس کا گھر تھا, تو وہ کشتی کے ذریعے لوگوں کو وہ پار کروایا کرتا تھا دریا. وہ کہیں کام سے گیا ہوا تھا, جب وہ ادھر سے واپس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ کشتی وہاں پہ موجود نہیں ہے. اس نے پوچھا کہ کشتی میری کہاں پہ ہے, کہتے ہیں جی آپ کے وہ بیٹے جو ہے نا وہ دونوں وہ کشتی لے کر آگے نہیں. تو وہ وہاں پہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ کشتی کے اندر سراغ تھا, آج دریا میں طغیانی بھی بہت زیادہ ہے, تو ہوگا کیا, وہ تو ڈوب گئے ہوں گے, کشتی پانی سے بھر گئی ہوگی اور وہ ڈوب گئے ہوں گے. وہ بڑا پریشان, گھر والے بھی سارے رونا شروع ہو جاتے, لوگ بھی گاؤں کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں ایک کشتی جو ہے نا دور سے آ رہی ہے, غور کرتے ہیں تو وہی والی کشتی تھی اور اس کے بیٹے اس کے اندر سوار تھے. اور کہتا ہے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا, کشتی کے اندر سراغ تھا, اس کے اندر پانی بھر گیا ہونا تھا, کشتی تو ڈوب جانی تھی, لیکن یہ کیا ہوا, بچے میرے صحیح سلامت آ رہے ہیں. پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کشتی جب باہر آتی تو اس کو غور کرتا ہے اس کے اندر سراغ نہیں تھا. اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ جو کشتی تھی یہ پینٹ کرنے والے کو پینٹ کرنے کے لیے دی تھی. اس کا کام کیا تھا, پینٹ کرنا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے ذمہ داری تو اس کی تھی پینٹ کرنے کی, لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سوراخ ہے, اس نے سوراخ کو بھر دیا, اس کو فل کر دیا. اپنے جو ذمہ داری تھی اس سے بھی بڑھ کر اس نے کام کیا. وہ چھوٹی سی ذمہ داری نے ان 2 نوجوانوں کی جان بچا لی. آپ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر جب کام کرتے ہیں تو آپ کی سکسیس وہاں سے اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب آپ ایک درجہ دوسروں سے بڑھ کر کام کرتے ہیں.